بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنها يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی ترجمہ اس کا حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، اللہ اس کے آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم میں مبتلا ہوں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے. چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں تم شامل ہو جاتے. اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو کہ سنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے، ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ ہو. بس اب تم حکم دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کر لو. کہنے لگے آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے، ہمیں صاف صاف بتائیے کہ ان کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے، ہمیں صاف صاف بتا دیجئے وہ گائے کیسی ہے. اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک پتہ لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں کہ وہ کر پائیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں اور یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے. اس میں چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، انہیں مذہبی عالم ہونے کا اور اپنے سب سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے، اس لیے بات یہاں سے شروع کی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. بات یہاں سے شروع کی تھی اصل میں، چونکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام نے دوسرے نبیوں کی طرح ان سے بھی ایک عہد لیا تھا کہ جب وہ آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے. تو چونکہ یہ عہد تھا اور یہ عہد ان کو یاد بھی تھا، اپنی کتابوں میں موجود تھا، باوجود یہ تحریف کے اللہ کی طرف سے انتظام، جیسے پہلے بھی ایک درس میں یہ بات کہی گئی تھی
کہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ اتنی کتابوں میں تحریف ہوئی اور اس کی شکلیں بدل دی، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، خود ان کو یہ معلوم نہیں بعض کتابوں کے ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہمارے ہندو دھرم گرنتھ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک یہی طے نہیں ہو پایا ہے کہ ان کا رائٹر کون ہے، لکھنے والا کون ہے، آیا وہ آسمانی کتابیں 100% یا کسی نے یاد کر کے آسمانی مضامین بتا دیے ہیں، اس طرح یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ آیات اور وہ واقعات، وہ جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہے، ان کا تعارف کرایا گیا ہے، ان کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانے کی باتیں کہی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری بین ہی ان کے اندر موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تو فرمایا کرتے تھے جن کا جتنا اسلام ان کی کتابوں میں ہے اگر وہ مان لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں توحید، آخرت اور رسالت، وہ سبھی مذہبی گرنتھوں میں موجود ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے جتنا اسلام، چونکہ یہ 3 چیزیں اگر مکمل مان لیں تو ہمیشہ کی عذاب سے تو بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے ان پر انعامات جو تھے وہ بتائے جا رہے ہیں، پھر وہ واقعات جن کے بارے میں وہ پہلے کھول کھول کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور جو ہے وہ یہاں کفاران مدینہ، مشرکین مدینہ سے بھی جو ہے یہ یہودی کہا کرتے تھے، اور مکہ کے قریش جو بہت زیادہ اپنے آپ کو محترم سمجھتے تھے، اس کو بھی اسی طرح ان کے جو ہے مونوپولی کو ختم کرنے اور ان کو جو ہے وہ تھریٹ دیا کرتے تھے یہودی کہ نبی آخری زمان اور فارقلیت آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر تم سے جنگ کریں گے، ان پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ لیکن بجائے ایمان لانے کے حسد کی وجہ سے طبیعت میں ان کی کچی تھی، اصل میں طبیعتیں ہوتی ہیں بعض، تو طبیعت میں ان کے ماننے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر وہ ہمیشہ بار بار جو ہے وہ، حتیٰ کہ یہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی وہ جو ہے بار بار نہ ماننے کا مزاج تھا ان کا، یعرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا اپنے مطلب اپنے حل، بس یہ ان کا یہ تھا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہے بات، جو بات ان کو پسند آتی ہے اس کو عمل کرتے تھے، جو بات پسند نہیں آتی تھی اس سے ہیلا بہانا، اور تھے بہت ہوشیار، بڑے ذہین اور جینیس، ٹیلنٹ بہت زیادہ تھا ان میں، جو بنی اسرائیل میں، اس لیے ایسے ہیلے بناتے تھے اور ایسا کرتے تھے، بہت ہی کیا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ تو جو انہوں نے غلطیاں کی اور اس کی جو سزا پائی وہ یاد دلائی جا رہی ہیں، اور اس عہد کے سائے میں کہ تم نے عہد کیا تھا، تم نے پہلے بھی نہیں مانا، اب تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر تم اسی طرح سزا پاؤ گے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لوگوں کو، ہم لوگوں کو بھی اس میں جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہ بھئی نبی کے امتی ہو تم یا فلاں رشتہ داری ہے، تو جس طرح جو ایمان لائے گے عمل صالح کریں گے تو کوئی بھی ہو ان کو اللہ کی طرف سے اجر ہے، ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ اس طرح جو گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے اور نافرمانیاں کریں گے، حد سے گزریں گے اور جو ہے اس میں دین میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا کریں گے، ان کے لیے اللہ جو ہے جو سزائیں پہلے دی جاتی تھی وہ سزائیں اب بھی دی جا سکتی ہیں، ہم قادر مطلق ہے۔ تو ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ بتائی جا رہی کہ وہ جو ہے کبھی یہ کہتے تھے، مثلا اس دن ذکر ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب یہ پہلے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ کوئی وہ لاؤ ایسی شریعت، ہماری بھی تو کتاب ہونی چاہیے، پچھلے لوگوں کی کتابیں رہیں تاکہ ہم شان والے امتی کہلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہ جو ہے مل گئی ان کو کتاب۔ اب کتاب ملی تو اب کہنے اس دوران انہوں نے شر کیا کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یہ بھی ایک پریشانی۔ پھر یہی نہیں ہوا، اس میں آگے توبہ قبول ہوئی تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک نہیں مانیں گے جب تک خود نہ سن لیں اللہ میاں سے۔ وہاں گئے، اللہ نے کہہ دیا بھائی سنو مانو اسے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں تب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس پر بجلی کا کڑکا آیا اور وہ جو ہے 70 کے 70 لوگ جو ہے وہ موت کی گھاٹ میں چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر بھی وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگے۔ تو پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جو تم سے میثاق لیا گیا تھا، پہاڑ کو، کوہ طور کے ایک ٹکڑے کو ان کے اوپر وہ جو ہے مسلط کر دیا گیا، گویا وہ گرا جا رہا ہے ان کے اوپر۔ اب وہ ڈر گئے کہ مانو گے، تم مانو گے، نہیں مانتے ہو تو تمہیں اس کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔
تو وہ مجبوراً نہیں کہا یا اللہ ہم مانیں گے ضرور، اب مانیں گے، اللہ مانیں گے، اذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے تھامو اسے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ ہے اس میں اسے یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پاک باز بن جاؤ۔ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مانیں گے مانیں گے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو اکراہ نہیں ہے، ایمان لانے کے سلسلے میں اکراہ نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اسلام قبول کر لیا تو پابند ہو جاتا ہے آدمی۔ قانون کا دیکھیے، جو لوگ باغی اور غدار ہیں وہ قانون کو فالو نہیں کریں گے تو ان پر بغاوت کا جرم ہے، اور کوئی قانون کی خلاف ورزی کا جرم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ قانون کو فالو کر لیں اور وفادار شہری بن جائیں تو انہیں ہر قانون کے مکلف بن جاتے ہیں۔ ایسی اسلام میں آنے کے بعد ان پر ذمہ داری ہے، پھر وہ اختیار نہیں رہتا، جیسے شادی ہونے کے بعد بیوی کو اب اختیار نہیں رہتا باہر جانے کا، اس طرح ایمان قبول کرنے کے بعد پھر نافرمانی کا اختیار نہیں رہتا، پھر تو اب جو ہے اپنے ثم تولیتم من بعد ذلک ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر مڑ گئے، پھر واپس ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ بات کہی تھی، ہمیں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو تمہارے بس میں ہو اتنا مان لینا، جتنا ہو سکے اتنا کر لینا، جو تمہارے بس میں نہ ہو چلو اس کی چھوٹ ہے۔ تو ہر اس عمل کو جس میں ذرا مشقت مجاہدہ یا مفاد کے خلاف ہوتا تھا اس سے کہہ دیتے یہ تو وہی ہے جس کی چھوٹ دی گئی، اس کو چھوٹ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کی رحمت اور خاص پھر بھی تم پر ہوتی رہی، تم بہت زیادہ خسارے اور گھاٹے میں آ جاتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ انہیں جمعے کا دن وہ کیا گیا تھا، نہیں انہوں نے کہا جمعہ اتوار، پہلے عیسائیوں کو اتوار کا تھا، جمعے کا دن ہی بابرکت تھا، نہیں ہمیں پرانے، یہ بھی ان کا مطالبہ رہا کہ ہمیں پرانے دن نہیں چاہیے، ہمیں تو ہمارے لیے اسپیشل دن چاہیے، تو ان کے لیے ہفتے کا دن خاص کیا گیا، ہفتے کا دن، لیکن اس میں یہ کہا کہ تمہیں چھٹی رکھنی ہوگی، اور ایک یہ کی گئی چونکہ مچھلی کے شکار پر ان کا کافی زیادہ وہ تھا، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، اس کو کھایا کرتے تھے، تو ان کو یہ کہا جب چھٹی ہے تو مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا تمہیں۔ اس میں بھی ہیلے بہانے بنا لیے انہوں نے، ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن گھڑے بناتے تھے، ان میں جو ہے وہ یا ڈوریاں لا کر اور کانٹے ڈال دیتے تھے، باقی دن ہفتے کے دن بہت زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان تھا، تو باقی دنوں میں مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھی اور ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھی۔ یہ بھی ہوتا ہوگا ان کو بھی، اللہ مخلوق ہے انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج کے دن شکار نہیں کھیلا جاتا تو خوب آزاد پھرو انسان کی طرح، ان کو بھی تو وہ خوب آتی تھی ساحل پر اور کناروں پر، تو وہ کیا کرتے تھے ڈور ڈال دیتے تھے اور کانٹے ڈال دیتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ اور پھر وہ جو ہے اتوار کے روز جا کر اسے پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ وہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم جو ہے بندر بن جاؤ، ذلیل ہو گئے، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، وہ بندر بنے گئے، مسخ کر دی گئی شکلیں اس قوم کو، جو لوگ نہیں، کچھ لوگ ماننے والے تھے وہ تو بچ گئے، لیکن جو بچنے وہ نہیں تھے وہ بندر بن گئے۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے یہ اسی نسل کے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس پر اجماع ہے علماء کا کہ جب وہ مسخ کر دی جاتی ہے کسی بھی قوم کی، خنزیر بھی بنائے گئے وہ اور بندر بھی بنائے گئے، تو وہ 3 دن سے زیادہ قوم زندہ نہیں رہتی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ مسخ کرنا یہ سزا پہلے زمانے میں تھی، آج بھی اصل اگرچہ ظاہر تو نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ ایک بہت ہی شاہ صاحب کا ایک اہم ترین وہ جو ہے جو تحقیق ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں عکس ہے، اصل دنیا عالمی مثال ہے، وہاں پر جو ہے یہاں جیسے آدمی شکلیں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اس کے مطابق وہاں شکلیں بدل دی جاتی ہیں، مسخ ہو جاتی ہیں۔ اگر گناہ زیادہ کرتا ہے، مثلا شہوت کی کثرت اور زنا اور فحاشی کوئی کرتا ہے تو سور کی شکل میں تو تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح جو ہے لالچ اور حوث جس کو ہوتی ہے وہ کسی اور شکل میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اہل کشف ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے وہ عالم مثال کی صورتیں ان کے اوپر منکشف بھی ہو جاتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے آنکھوں پر کوئی، آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ ڈال کر وہ اپنی جو ہے جو پگڑی تھی صافہ اسے آگے کر کے آنکھوں کے اور کسی کے سہارے سے جایا کرتے تھے، کچھ دن ایسے حالات میں گزرے، تو کسی نے کہا حضرت کا اللہ نے آپ نے آنکھوں دی ہے تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کے سر پر وہ پگڑی اٹھا کر رکھ دی، اور پگڑی اٹھا کے جیسے ہی رکھی تو کوئی بندر، کوئی کتا، کوئی سور ایسا دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ان لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہو، تو مجھے یہ شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ قتل کرنے والا خون ناحق کسی کا
اعلیٰ مثال میں اس کی گردن مار دی جاتی ہے، وہ بغیر سر کے رہتا ہے، اور اس سے پھر حق کا خیر کا صدور ہونا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بنا دیے گئے تھے بندر، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وخلفہا وموعظۃ للمتقین۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کو، چونکہ اس کے واقعات مسلسل ہوتے رہے، دیکھنے والے بہت دنوں تک موجود رہے، بندر بن گئے تھے، تو یہ جو ہے اس کو عبرت کا اور موعظۃ للمتقین، متقیوں کے لیے نصیحت کا جو ہے سامان ہم نے اس واقعے کو بنا دیا۔ پھر یہ ہوا، دیکھیے بار بار وہ جو ہے وہ چالیں کرتے رہے، اور جو ہے وہ کج فہمی کا مظاہرہ کرتے رہے یہ بنی اسرائیل۔ تو ان کے یہاں یہ ہوا کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا، اور اس نے جا کر وہ کر دیا کہ کیوں نہیں لوگ موسیٰ تم اس سے بدلہ لیتے، اور کیوں نہیں وہ کرتے، فلاں آدمی نے قتل کر دیا۔ قاتل نے آگے خود ہی FIR، یہاں بھی آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، اس نے FIR کرا دی۔ تو اب کس نے کرائی ہے؟ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس کا گوشت قاتل کو مارو، دے خود زندہ ہو کر بتا دے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا، مقتول کو مارو۔ تو ان سے کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو وہی بات تھی نا نہ کرنے کی۔ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کی الگ بات ہوتی ہے، اور نہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہیلے بہانے اسے ملتے ہیں، 70 بہانے بنا دیتا ہے، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا نا، یہ ہوتی ہے بات۔ گھروں میں بھی، خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بالکل قائل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نہیں وہ کرتے، کچھ کام نہیں کرتے۔ وجہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں لوگ کچھ نہ کچھ کہتے بھی ہیں، کچھ ان کی شکایت بھی کرتے، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ اور جو لوگ کچھ کام نہیں کرتے ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں، تو کچھ لوگ جو قائل لوگ ہوتے ہیں اور جان بچانے والے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ہیلے بہانے بنا ہی لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ، یہ بہانا، یہ بہانا، یہ بہانا۔ تو ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو۔ اگر وہ ایسے ہی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو پورا ہو جاتا وہ معاملہ، لیکن یہ ان کے یہاں سوالات کرنے کا بار اور بات، یہ کیوں، یہ کیا، کیسے، یہ اللہ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا، کیا کیوں کرنے والی قوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صحابیت کے لیے جو قوم دی گئی تھی وہ آخری درجے میں سمینا و اطعنا، جو بات کہی فوراً مان لینے والی، بہت کم سوال کرتے تھے، اور سوال واقعی جو ضرورت کے ہوتے عمل کے لیے سوال وہی کرتے تھے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ایسے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں، ایسے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تو کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے ان سے پوچھتا تھا کہ کیا تمہیں ضرورت پیش آئی، کہ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں دوسروں سے، کہ جن کو ضرورت پڑ رہی ان کو بھیجنا، انہیں بتائیں گے۔ اس لیے کہ بعض ایسے سوالات کرتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، فضول، اس میں وقت ضائع، اپنا بھی دوسروں کا بھی ضائع۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات، مسلمانوں میں یہ مزاج بہت بن گیا ہے، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال۔ اب مثلا مشاجرات صحابہ پہ جب کوئی بات ہوا کرتی تھی تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہی فرمایا کرتے تھے، بھائی صحابہ کی ان کی آپس کی بات تھی، اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، تمہاری عدالت میں جب مقدمہ آئے تو بتانا، پھر ہم حل کریں گے، تمہاری عدالت میں تو مقدمہ نہیں آیا، یہ بات ہوتی تھی۔ تو جو لوگ یہ کج فہم، جن کی سوچ منفی اور جو ہے اس میں بگاڑ ہوتا ہے، دل بگڑا ہوا، دماغ بگڑا ہوا، تو ان کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بالکل فضول کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، فضول کی چیزوں میں۔ اور پھر وہ کسی قوم کو جب اللہ تعالیٰ کو زوال دینا ہوتا ہے تو اس کی ذہنیت اور فکر بھی ایسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے زوال کا وقت آ رہا تھا، اس لیے یہ بجائے ماننے اور اطاعت فرمانبرداری کرنے کے طرح طرح کے سوالات، یہ سوال، وہ سوال، یہ سوال، وہ سوال، یہ کیا کرتے تھے، ایسے ہی ہوتا رہا۔ اب آتا ہے کہ جب کسریٰ کے پر جو ہے ایران پر مسلمانوں کی فوج نے حملہ کیا اس زمانے میں، تو وہاں ساری فوجی جو ہے اس وقت ایک مناظرے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ مناظرہ صرف اس بات پر ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک تھا۔ اب بتائیے عملی زندگی سے اس کی کیا فائدہ؟ آدمی کو تعمیر کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے، اس زندگی کی گھڑیوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو اس کو تو بہت احتیاط کے ساتھ بچا کر وہ کرنا چاہیے، اور آخری لمحے تک آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں جواب دہی سے بچ جاؤں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر دوں۔ اور بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا پیارا فرمان، کیسی پیاری رہنمائی ہمارے دین نے فرمائی، اور کیسے رحمت اللہ عالمین نبی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ اسرافیل کی آواز تیرے کان میں آ جائے
اور تیرے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اس کے لگانے سے نہ چوک۔ اب بتائیے سورہ اسرافیل کی آواز کان میں آ گئی ہے تو قیامت آ جائے گی۔ اب وہ پودا لگانے سے کیا ہوگا؟ کچھ پھل بھی خود بھی نہیں کھا سکتا کوئی اور بھی نہیں۔ چلو پھل پیڑ لگاتا ہے، بعض درختوں کے پھل اولاد کھا لیتی ہے، ہوتے کہ دوسرے لوگ کھا لیں گے، یہ نیت ہوتی ہے چلو بھائی ہم نہیں۔ بعض دفعہ خود کو بھی میسر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی لمبی عمر ہو، یا ایسے بعض پھل ہوتے ہیں جو جلدی پھل دے دیتے ہیں۔ لیکن سورہ اسرافیل کے وقت جو پودا لگائے نہ اس کا سائے سے فائدہ اٹھا سکے گا نہ کھانے سے کوئی بھی، پھر کیوں لگائے اپنے وقت کو؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، میں ایک تعمیری کام میں جو وقت کر سکتا ہوں تو میں اللہ کے یہاں کہہ تو دوں گا کہ اللہ میں نے اسے استعمال کر دیا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ طبیعت نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کیا آپ مذاق بنا رہے ہیں ہم سے؟ اللہ میں کیا ضرورت پڑائی جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کیسے ایسا نہ سمجھوں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا نہ سمجھوں کہ میں جھوٹ بولوں تم سے اور دین کے بارے میں جھوٹ بولوں جو اللہ کی طرف سے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اچھا یہ بتا دیجئے کیسا ہو، کیسی گائے ہو، کیا اس کی ہو؟ تو اب ایک سوال کیا تو ایک پابندی لگا دی گئی، انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیان درجے کی ہو۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا اوانم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، بس اب کر دو، یہ اشارہ دے دیا کہ اب تم اور سوال نہ کرنا، جیسی مل جائے بس کر دینا۔ اگر ایسے ہی کر دیتے تو کرتے، لیکن وہ کرنے کے تھا ہی نہ نیت پہلے، تو اس لیے جب پھنس جاتے تھے تب کرتے تھے آخری درجے میں، جب بہت سختی ہو جاتی تھی مشکل میں پھنس جاتے تھے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ تو بتا دیجئے آپ، ایک دفعہ اللہ میں سے کہہ دیا رنگ بتا دیجئے، اب رنگ ایسا بتایا، زرد رنگ کی گائے بہت مشکل سے ہوتی ہے، تلاش کر قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها، دیکھ، اور وہ ایسی عام پیلی نہ ہو، چمکتا ہوا پیلا ہونا چاہیے جو دیکھ کر لوگ متاثر ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو دل کو بھا جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا یہ تو بات پتہ لگ گئی، ایک دفعہ اور بتا دی اس کی کیا کیا ہے۔ ان البقرۃ، جب بہت سی گائے ہو سکتی ہیں ایسی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کیسا ہونا چاہیے، کیسی ہو گائے مائی؟ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں جو ہے بقر کو بڑی وہ اشتباہ ہو رہا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ فضل فرمایا، نبی کی برکت تھی، نبی موجود تھے، اس لیے وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ، اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ سلسلہ ختم ہوا، چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو اللہ کی مدد اور اس میں شامل حال بھی، قال انه یقول انها بقرۃ، کہ وہ جو ہے ایسی گائے ہو کہ نہ جو ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بیل، چونکہ عام طور پر گائے اس میں کام میں نہیں لائی جاتی، تو شاہ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اپنے ترجمے میں قرآن میں، وہ یہی کیا ہے، بیل کا ترجمہ کیا ہے کہ بیل ایسا ہو کہ نہ وہ جو ہے کھیت میں جوتا ہو، نہ اس سے رہٹ میں جو چلایا جاتا تھا اس میں بھی، یعنی اس کے کاندھے پر جوئے کا اثر نہ ہو، مسلمۃ لا شیء فیہا، کہیں اس کے نشان نہ ہو، بالکل ایک دم تر و تازہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كانوا، ہاں اب لے کر آئیں گے، یہ کہا انہوں نے کہ جو ہے وہ کہ اب ہم جو ہے مان لیں گے اور اب ہم ضرور جو ہے ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ تو یہ جو ہے ان کا یہ مزاج تھا، یہ نہ ماننے کا ہوتا۔ اصل میں دو چیزیں، ایک تو یہ تھا کہ پہلی چیز جو بڑی خطرناک بنی اسرائیل میں جو ہے وہ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اپنی افضلیت پر زوم ہو گیا، اپنی افضلیت پر زوم ہوگا تو دوسرے کو حقیر سمجھے گا، یہ بات، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، دوسرے کو حقیر سمجھا تو اپنے کو افضل سمجھا، اور اپنے کو افضل سمجھا تو دوسرے کو حقیر سمجھا، اور یہ دو چیزیں اللہ کے ہاں انتہائی ناپسند ہے۔ کبر تو بہت ہی ناپسند ہے اللہ کے ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ جب تک کہ تکبر جلا کر، دوزخ میں جلا کر اس کے، یعنی کوئی اگر اہل ایمان کے دل میں بھی تکبر ہوگا تو اسے بھی ختم کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبریائی میری چادر ہے، جو حضرت شیخ نے ام الامراض کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات بھی لکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ ہے اب جا، میری عزت ہو، سب لوگ میری طرف دیکھیں، میری اہمیت ہو، یہ اب جا جو صدیقین میں سب سے آخر میں مر جاتا ہے وہ اب جا ہے۔ اب یہ اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ دوسرے کی ادنا درجے کی ذرا سی تحقیر آئے گی تو اپنی جو ہے بڑائی ضرور آ جائے گی، یہ ہوتا ہے عام طور پر، یہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے دائی اور قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ساتھی بھی موجود ہیں، اس لیے مجھے جو ہے اپنے زندگی کے تجربات جن سے آدمی کو ہمیشہ ہوتا ہے تو یہ جو نصیحت ملی ہے تو اس سے دوسرے کو بتانے کو دل چاہتا ہے۔
تو میں اس لیے دو متوازی واقعات اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں اس وقت فوراً آ گئے، تو میرے دل میں آیا، خیال یہ آیا کہ میں جو ہے دیکھیے بچپن سے قرآن مجید سے بہت تعلق رہا ہے، اور بہت کم عمری میں جب قاری عبد الباسط صاحب کی ریڈیو میں قرات آیا کرتی تھی، ان کے قرات کو حیات تھے اور قرات کے غلغلے تھے ان کے، تو میں قرآن مجید بالکل ان کے لہجے میں پڑھتا تھا، بہت ہوتی، اور میں بہت جلسوں میں کہیں بھی میں ہوتا تھا چھوٹی عمر میں ایک زمانے میں، حالانکہ میں کالج میں پڑھتا تھا مدرسے میں، لیکن مجھے جلسوں میں جو معلوم تھا کہ یہ بہت خوش اعلان ہے تو مجھے ہی بلایا جاتا تھا، پڑھنے کا شوق رہا، وہ اللہ کی شکر ہے بچپن میں کچھ پارے حفظ کیے تھے، بعد میں وہ بھی ہوتا رہا، لیکن ایک دن ایک بہت اللہ کے نیک بندے جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور انگریزی تعلیم یافتہ جو ہوتے ہیں مدرسے والے اصل میں مدرسوں میں پڑھ کر مدرسوں میں پڑھنے کی قدر نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی دین کی ٹھوس اور کیسی پیاری جو ہے ان بزرگوں ان علماء دین کے قدموں میں رہ کر کیسا شعور اور ان کی حس بیدار کر دی جاتی ہے، اس کا معلوم نہیں ہوتا۔ جو انگریزی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں، اسکولوں میں اس میں پڑھتے ہیں، اور بعد میں وہ دین کی طرف آتے بھی ہیں تو ان کی بہت کمزور پہلو رہ جاتے ہیں، بہت سے کمزور پہلو رہ جاتے ہیں۔ اس میں ایک کمزور پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کا ہمارے یہاں رواج ہی نہیں، قرآن سے تو بالکل وہ ربا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا والی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے سروے کرایا تھا تو 4.5% لوگ بالغ مرد عورت 100 میں سے 4.5 جو ہے وہ قرآن مجید ناظرہ الٹا سیدھا پڑھنا جانتے ہیں، الٹا سیدھا تجوید کے ساتھ نہیں، تو پھر اکثر تو نہیں پڑھتے، پھر بعد میں اگر پڑھیں گے بھی یہ بھی تو وہ بات بڑھاپے میں وہ زبان بھی نہیں ٹوٹ پاتی، وہ بھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے۔ تو ایک بڑے اللہ کے نیک بندے، ایک بڑے بزرگ کے صحبت نشین، لیکن اللہ سے آخری درجے میں والے آنا، 100% اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے کرنے، اللہ کے، اور جب وہ ہونے لگا تو پھر اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ دین کی بات کرتے تھے وہ، تو قرآن ناظرہ پڑھنے میں ان کو کمزوری تھی، یہ رہا۔ تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں فوراً اس وقت آیا، تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے یہ بات آئی کہ دیکھیے اتنے بڑے آدمی ہیں اور باقاعدہ اتنے لوگ ان سے وابستہ ہیں اور یہ ہیں، قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تھوڑی دیر پھر مجھے خیال بھی آیا کہ اللہ والے کے لیے تو ایسی بات سوچ رہا ہے، مگر چونکہ وہ اس کے بعد بہت توبہ بھی کی، مجھے شاید ابھی میری توبہ میں نقص ہے، اس کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مجلس میں مجھے قرآن پڑھنے میں ہمیشہ غلطی ہو جاتی ہے، دیکھ کر پڑھنے میں بھی کچھ نہ کچھ زیر زبر، بعض دفعہ بالکل زبان پڑھتا ہوں تو بار بار ایسا ہوتا ہے، تو مجھے اپنی غلطی اور کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کی حقارت، دوسرے کی حقارت یا دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنے سے ہمیشہ وہ کرنا چاہیے۔ میں نے بہت سی مرتبہ دیکھیے تبلیغ و دعوت سے، میں تبلیغی جماعت سے میرا تعلق ہے، اللہ کی شکر ہے 6ٹھی کلاس سے، بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ایسے صاحب درد اور ایسے بیچارے دعوت کا کہ ان کی تقریر سننے کے لیے، بات سننے کے لیے میں بے چین رہتا تھا کہ ان کو بات کرنے کا موقع ملے۔ ہمارے بہت سے ایسے دعوتی ساتھی جو ہمارے بعد لگے، بہت بعد لگے، لیکن وہ اتنا درد اور اتنا ان کی اخلاص کا ہوتا تھا کہ لفظ جیسے دل میں گھس رہا ہو، ایسا حال تھا، لیکن بعد میں صورتحال ایسی ہو گئی ان کی کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ سمجھنے لگے، اور پھر ایسی حالت ہو گئی کہ وہ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بننے لگے۔ دیکھا کہ ان کی وجہ سے لوگ پرانے ٹوٹتے چلے گئے، ایسا ہوا۔ کتنے ایسے ساتھی تھے جو انتہائی ترتیب کے ساتھ کام کر رہے تھے، بعد میں نمازیں بھی چھوٹ گئی، ایسا بھی ہوا، نہ تبلیغ تو چھوٹ ہی گئی۔ جب میں نے اس کے پس منظر میں غور کیا، تحقیق کی بہت کہ کیا وجہ ہو، کیا ہوئی، تو ان کے میں نے 100% اپنے تجربے اور اپنی جو ہے سروے کے مطابق یہ محسوس کیا کہ کسی عام مسلمان کی تحقیر ان کے دل میں آ گئی تو اللہ نے جو ہے وہاں کام سے انہیں محروم کر لیا، اور توفیق چھن گئی، دل کا درد ٹوٹ گیا۔ یہ کیا، کسی بے نمازی کو کچھ کہہ دیا، کسی عام مسلمان کو کسی گناہ کے اوپر بہت سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے توفیق چھن گئی۔ اس لیے اس چیز سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف میں آپ کو عرض کروں کہ کسی گناہ گار سے گناہ گار، گئے سے گئے گزرے کی عزت کا خیال کیا، اور یہ تو صریح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی جگہ میں کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو اور کوئی مسلمان دفاع کرے گا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی طرف سے دفاع کریں گے، جب فرشتے حساب کتاب لکھ رہے ہوں گے، اللہ حساب کے دفاع کریں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں ہمارے مولانا حمزہ صاحب
جو ناظر ہیں اس کے ندوۃ العلماء کے، ان کے ساتھ حج کیا تھا ہم نے، تو مدینہ منورہ میں قیام تھا. ہمارے طارق حسن عسکری کا بارہا ذکر آیا، وہ ہمارے بزرگوں کے بڑے پیارے خادم تھے، بڑے بڑے عجیب و غریب. اللہ نے انہیں آخر میں وہ صفا کا جو تسلسل مدرسہ ہے جامع جو ہے معہد الحرم، اس میں انہوں نے ٹیلیفون انجینئر تھے وہ بہت بڑے، اور بہت بہت بڑی تنخواہ تھی ان کی، بہت بہت بڑی رقم ملتی تھی. اس سب عزیزوں اقربا کو وہ خرچ کرتے تھے، بڑے سخی تھے. اور وہاں قریب میں بالکل مکان لیتے تھے. وہاں میں نے پچھلی مرتبہ کسی درس میں ذکر کیا تھا، حضرت قاری صدیق صاحب ہمارے، حضرت مولانا، علماء سب گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے گھر رکا کرتے تھے. اور ان کی اہلیہ محترمہ ان سے زیادہ بیچاری مہمان نواز تھیں. وہ کوئی اولاد تو تھی نہیں ان کے، تو وہ بہت خدمت کیا کرتے تھے، بہت ہی کرتے تھے. انہی کے یہاں قیام تھا میرا. تو اب یہ ہوا کہ جب میں وہاں سے نکلا دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھ کے ایک دن، تو میرے جوتے جہاں ریک میں رکھے ہوئے تھے وہ غائب ہو گئے. جوتے وہاں پر بہت گم ہوتے ہیں، اور عموماً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جوتے چرانا، بعض لوگ یہ غلط مشہور ہو گئی ہے کہ چپل تو یہاں ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، چونکہ وہ چپل ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، بہت سارے چپل کوڑوں میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں جوڑی روزانہ. تو سوچے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کے پہن سکتا ہے، یہ غلط فہمی. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے مسئلہ. تو کوئی بیچارہ اٹھا کے لے گیا چپل میرے. اب وہ سخت بہت سخت گرمی کا دن تھا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم لوگ اگر صحن میں کبھی نماز کا موقع مل جاتا تھا اور چپل اتار کر نماز پڑھتے تھے، تو جو جا نماز ہوتی تھی اس میں تو ذرا اتنی گرمی وہ نہیں ہوتی، لیکن چپل تو ربڑ کے ہوتے ہیں. تو وہ اگر کئی دفعہ ایسا ہوا وہ اس حج کے موقع پر کہ میں نے چپلوں میں ایسے ہی پاؤں ڈال دیا تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اتنی دیر زور کی نماز پڑھی ہم نے، اتنی دیر میں اتنا گرم ہو جاتے تھے. 50 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، کبھی 48 49 50 ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اب ننگے پاؤں جا نہیں سکتے، وہاں گھر جانا تھا مجھے. تو وہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اندر، چونکہ وہ کاسٹک اور وہ جو ہے نا کیمیکل سے دھوتے ہیں، تو ان کو ایک اندر کے چپل ملتے ہیں ڈریس کے رنگ کے. جو نارنجی والے ہوتے ہیں انہیں نارنجی ملتے ہیں، جو ہرے والے ہوتے ہیں تو گرین چپل ملتے ہیں. تو ایک صاحب وہ شاید انہوں نے کچھ پہچانتے ہوں گے کیا ہوں گے، انہوں نے دیکھا مولانا چپل چلے گئے، لیے میرے چپل لے جائیے. وہ والے جو ڈریس والے چپل تھے اندر کے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کے چپل ہے. نہیں، ہفتے میں ایک چپل ملتے ہیں، آج میرے یہ ختم ہو گیا، مجھے نئے مل گئے ہیں، وہ پہننے ہی ہیں مجھے. تو میں پہن کے آیا، وہاں آ کے رکھ دیے کمرے میں، سامنے ہی رکھتے تھے وہاں تو اسی کمرے میں. تو وہ حمزہ بھیا کہنے لگے کہ وہ آج تو چپل مار لائے آپ، ماشاء اللہ، ماجا مسجد نبوی کے چپل مار لائے. تو ایسے ہی چونکہ بے تکلف تھے، میں نے کہا کہ جب ایک زمانے میں جان تھی اور پہلے تھا، حالانکہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، مجھے خیال ہوا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. تو میں ان سے بے تکلف تھے، تعلق تھا، ساتھ میں تھے، تو سفر میں اور بھی بے تکلفی ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ بہت بڑے انسان ہیں، میرا ان کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح رہتے تھے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ہمارے چھوٹے ہونے کا احساس نہیں رہنے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کے سائے کو تعدیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے. تو انہوں نے جو ہے، میں نے کہا کہ ایک زمانے میں اصل میں ایسا ہوا کہ میں نے ایک اعتکاف کیا خلت میں، اکیلا میں اعتکاف کیا کرتا تھا اس زمانے میں. تو وہ ایک چھوٹی ٹوٹی ہوئی سی، یعنی معمولی سی پرانی چپل وہاں رہتی تھی. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، تاخیر رات تھی، تو اچانک دروازہ کھلا، پھر ایک دم بند ہو گیا. یہ میں نے آواز سنی دروازہ بند ہونے کی، کھلنے کی مسجد کا. پھر جب میں استنجا کے لیے گیا تو وہ چپل غائب تھے. تو اس دن میں، جب آدمی اللہ کے در پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اعتکاف کیسا بھی گیا گزرا ہو، جب در پر پڑ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعلقات، کسی کے یہاں 8 دن 10 دن رہے ہوئے ہو جائیں تو جان پہچان تو ہو ہی جاتی ہے. اور پھر ذرا تھوڑا سا پھر آدمی سوچتا ہے میں مہمان ہوں تو کوئی بھی چیز ان سے ہی سوال کر سکتا ہوں. تو اللہ کے در پر پڑ گیا آدمی. تو اس روز میں کچھ فضائل اعمال کی تعلیم کیا کرتا تھا. تو اس روز وہ روایت پڑھی تھی کہ میں جو ہے جب دریا میں گھوڑے ڈال دیے تو اس کے بعد وہ ایک صحابی کا ایک پیالہ جو ہے وہ گر گیا اس میں، جب پار ہوئے دریا کے. تو پیالہ گر گیا تو اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے ضد کرنے لگے، اللہ میں آپ کے راہ میں آیا ہوں، میں تو پیالہ لے کے چھوڑوں گا، میرا پیالہ دیجیے، میں پیالہ دیے. تو روایت میں آتا ہے کہ دریا کا بہاؤ الٹا ہونے لگا اور وہ پیالہ آیا، ان صحابی نے اٹھا لیا. تو میں نے بھی، میں تھا اللہ کے در پر تھا کہ اللہ وہ دینے والے تو آپ ہی ہیں، وہ تو لینے والے تو وہ تھے. تو جب آپ ان کو پیالہ دے سکتے ہیں تو میرے چپل میں تو لے کے بہت دعا مانگی، اللہ میری چپل دو، میری چپل دیجیے، میرے چپل یہاں کیوں چرائے، میری چپل، یہ ہوتا تھا.
تو خیر وہ ایک دن تک مجھ پر یہ بڑی کیفیت طاری رہی کہ چپل لوں گا میں تو وہی لوں گا، اپنے چپل ہی لوں گا، وہی چپل لوں گا، گھر سے منگا سکتا تھا مگر ایک دل پر ہو گئی۔ تو اگلے روز پھر اچانک وہ جو ہے دروازہ کھلا اور میں جب گیا وہاں باہر تھا تو وہ مؤذن صاحب کی چپل وغیرہ استعمال کرتا تھا بیچارے ملا جی کے، تو میں نے دیکھا کہ میرے چپل رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے بہت صلاۃ و شکر پڑھی۔ ظاہر ہے آپ سوچیں کہ اعتکاف میں آدمی کو چپل پھر مل جائیں اللہ کے ضد کرنے پر، لیکن ایک دن کے بعد ایک صاحب تشریف آئے ہمارے یہاں، وہیں محلے کے رہنے والے تھے، ان کو کچھ چیزیں تھی تو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ، بالکل گشت کے باوجود وہ چند ایسے لوگوں میں تھے کہ گشت کے لیے ہم جب جاتے تھے تو سوچتے تھے اگر یہ آ گئے تو ٹھیک ہے، وہ بہیلے مانے کر دیتے تھے، پھر آخر میں غصے بھی ہو جاتے تھے، وہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا جو اگر زیادہ ضد کرتے تھے تو پھر ان کو چھوڑ دیا تھا، ایسے ہو گئے تھے، یعنی خیر والے مایوس ہو جائیں اس طرح کی کیفیت تھی۔ ایک یہ تھا کہ وہ بھینسیں پالتے تھے لیکن لوگوں کے کھیتوں سے کاٹ کے چارہ لاتے تھے جھوٹا، یہ خوب مشہور تھی وہ۔ تو وہ آئے میرے پاس، مولوی صاحب مجھے کہتے ہی تھے لوگ ایسے جب بھی، تو انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، کیا ہو گیا کہ میں آپ کے چپل لے گیا تھا، تو پھر کیوں لائے تم، کیا کہ نہیں بس میں جو ہے، میں نے کہا تو میں تو معاف ایسے نہیں کروں گا، 3 شرطیں ہیں تب معاف کروں گا، کہ نہیں میں تو مر جاؤں گا، دم گھٹ رہا ہے میرا، دم گھٹ رہا ہے، میں چپل لے گیا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے دم نکل جائے گا کہ چپل واپس نہیں کیا، اب بھی میری طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، سانس رکتا ہے، آپ جب تک آپ معاف نہیں کرو گے جب تک کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں معاف کروں گا جب 3 شرطیں ہوں گی، کیا ہوگی؟ میں نے کہا ایک تو نماز پڑھنا شروع کر دو آج سے تم، اور ایک وہ کسی چارہ چوری کا نہیں کاٹو گے، ایک میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو، نقد نئے چپل لاؤ گے آپ اپنے لیے۔ وہ بیچارے ہوتے تو انہوں نے قبول کر دی۔ اس واقعے کا میں نے ذکر کیا ان سے کہ جب میری دم تھا تو میں نے پرانے چپل بھی منگوا لیے تھے، حمزہ بھیا نے کہا۔ تو خیر وہ واپس آ رہا تھا، میں پھر عصر کی نماز میں جانا تھا، مجھے عصر کی نماز میں جانے لگا تو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوئی ہو کہ جب دینے والے ہم تھے پہلے بھی اور دینے والے صحابہ کو بھی ہم تھے، تو اب جان کی کیا حیثیت تھی تمہاری، ایمان کی جان کی؟ تو میں نے کہا اللہ اب بھی دے دو، تو پھر آپ کے لیے کیا مشکل ہے، دے دیجیے آپ، ہمیں اب تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے نبی کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، آپ کی یہاں تو زیادہ عطا ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا جو ہے وہ وہاں ایسا تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ باہر استنجے وضو کرنے بھی آتے تھے، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ چائے پی لیں گے، وہاں چھوٹے کیفٹیریا ہوتے تھے، عصر اور مغرب کے درمیان بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے، تو وہاں سے سلام پیش کیا اور سلام پیش کر کے آ گئے باہر، چائے پی اور چائے پی کے استنجا کر کے پھر عشاء تک مسجد میں رہتے تھے، یہ معمول تھا۔ تو وہاں میں جب وضو کر کے نکلا تو وہ مرزا کی چپل تھے میرے، بہت پہچانے ہوئے، وہ پاکستان سے آیا کرتے تھے، بہت مضبوط ہوتے تھے، کئی سال تک چلتے تھے، وہ ایک صاحب نے مجھے وہیں سے پاکستان سے ایک عزیز نے تحفے میں بھجوائے تھے، وہ بھی بہت ملتے بھی تھے، ذرا مہنگے، وہ عام طور پر ملتے بھی تھے ہندوستان میں، ذرا مشکل سے ملتے تھے وہ چپل تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب پہنے چلے جا رہے ہیں، تو فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ جو ہے ہم کہتے میرے چپل، ہم تو ہندوستان میں چور 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 کہنے لگے، مگر وہ تو نبی کا شہر تھا، جا کر وہاں پر جو نا کہ یہاں آرام فرمائے محمد، ہوا تم دبے پاؤں نکلنا، وہاں اس فضا میں جا کر آدمی کی حال بدل، جیسے گئے گزروں کو بھی ایسا لگا جیسے کسی نے اندر سے پڑھا دیا اور سمجھا دیا، ہوش سنبھل، ایسا لگا جیسے کسی نے کہا سنبھل، نبی کے شہر میں نبی کے امتی کو ذلیل کرے گا، اندر سے کسی نے کہہ دیا۔ تو میں فوراً پیچھے کو ہٹ گیا، پھر میں نے کہا کیا ہے، چپل بیچارہ پہن لیا، تو میں نے ہدیہ کر دیا ان کو، میں نے کہا بس ابھی ان کو ہدیہ ہے، جس کو ہے ہدیہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر عشاء کی نماز سے پہلے وہ صاحب آئے، میرے برابر ہی میں نماز پڑھی اور میرے سامنے ہی ریک میں رکھے وہ چپل تھے، اور پھر جو ہے اگلے روز صبح کو بھی پھر دیکھا، پھر وہی چپل میرے پاس ہی آ کر نماز پڑھی، انہوں نے بھی چپل میرے برابر میں ہی رکھے، لیکن اس وقت تک تو ہوش آ گیا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے نبی کے شہر میں نبی کے امتی، حالانکہ اس نے چپل لیے تھے بلا شبہ، کسی مجبوری کی وجہ سے لیے ہوں گے بیچارے، وہاں کو چوری کرنے تھوڑے جاتا ہے، بس بے احتیاطی ہوتی ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ تو میں نے ان کی عزت کا لحاظ، میں نے کیا کیا، اللہ نے اپنے فضل سے، نبی کی شہر کی برکت سے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صحبت میں تھے تو ان کی شاید اثر بھی رہا ہوگا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ وہ میں نہیں کرتی، تو میں بیان نہیں کر سکتا اس پورے سفر میں۔ اس کے بعد ایسی نعمتیں، ایسی فتوحات روحانی مجھے نصیب ہوئی،
ایسا لگا جیسے جو ہے وہ مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس بلائیں لے رہی ہے محبت سے، اتنی شفقتیں، اتنی عنایتیں کہ جن کا مجھ جیسا چھوٹا آدمی اپنی زبان پہ لانے پہ بھی مجھے شرم آتی ہے. یعنی محض اس وجہ سے ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں یہ خیال آنا کہ جو ہے وہ قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے، یہ قرآن پڑھتے اتنے بڑے آدمی ہو کر، اس کی وجہ سے آج تک میں قرآن پڑھنے سے مجلس میں کم سے کم کسی کے سامنے، اللہ کی شکر ہے تنہائی میں تو اللہ کا کرم ہے، نماز میں پڑھتا ہوں کرتا ہوں تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی. اور ایک جوتا اٹھا لینے والے کی عزت کے صدقے میں کتنا نوازا گیا. اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنی، خصوصاً دعوت کا کام کرنے والے اور دینی کام کرنے والوں کے لیے، چونکہ جن کے رتبے سوا ان کی جتنا بڑا افسر ہوتا ہے پروٹوکول بھی اس کے ایسے ہوتے ہیں. یہ دعوت کا کام تو سب سے اعلیٰ منصب ہے، اس لیے ان کے لیے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ بہت احتیاط کریں. اور یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے بنی اسرائیل میں، یہ کجی پیدا ہوئی تھی اپنی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر کی وجہ سے. یہ ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، عامی آدمی سمجھتے ہیں. اس لیے میرے حضرت والا حضرت عالم یا نور اللہ مرقدہ اکثر مجھے بہت زیادہ اس کی نصیحت بھی فرماتے، وصیت بھی فرماتے کرتے تھے، دیکھو اپنے آپ کو عام آدمی سمجھو. جب زیادہ ہو گئے حضرت یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حساسیت وہ کرتے تھے تو فرماتے تھے دیکھو اپنے آپ کو عام آدمی سمجھو. ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو عام آدمی سمجھا کرو. عام سمجھے گا تو، لیکن عام سمجھتا ہے تو پھر وہ مانتا ہے. ماننے کی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. میں کل بتا رہا تھا اپنی بہن کے سلسلے میں، ہمشیر کے سلسلے میں، ان کی شادی ہوئی تھی شیخ ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دستے راز بہت خاص لوگوں میں، وہ فوج کے سپاہ سالار بھی تھے، اور بعد میں پورے قافلے کو لے کر آئے، اور پھر اس جہاد کو سالار مجاہدین، سرگزشت مجاہدین غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے انہی کے واقعات لکھے ہیں. انہوں نے، ان کا خاندان تھا سید صاحب، انہی کے گھر رکے تھے. سید احمد شہید امیر المجاہدین امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ انہی کے گھر رکے تھے، اور وہیں سے گویا اسی گھر سے وہ جہاد کی مشقیں شروع کی تھی اور جہاد کا عزم شروع ہوا تھا. تو یہ ان کا خانوادہ ہے. 2 بہنیں ہماری جو ہے انہی کے گھر میں، دونوں بھائیوں سے منسوب ہیں. چھوٹے بھائی عبد الرحمن ہیں جو رانی رمیزہ کے یہاں تھی، اور بڑے بھائی ظفر بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے عزیزی ہوتے تھے خاندان میں، بہت چچا کہتے تھے، ہم عبد الولی ولو کہتے تھے انہیں بہت محبت سے. بہت ہی وجیح، بہت خوبصورت آدمی، حافظ بھی تھے، اور ذرا بہت غصہ بھی تھا بہت زیادہ. اس لیے برائی کے سلسلے میں جب کچھ ہو جاتا تھا تو انہیں کہہ دیا جاتا تھا، جو برائی دوسرے لوگ نہیں کرتے تو چڑھ جاتے تھے وہ پورا، جان بھی چلی جائے کوئی بات نہیں. نہیں انیل منکر کے سلسلے میں اللہ نے ان کو خاص صلاحیت دی تھی. کیسے بھولے اور سیدھے سادے لوگ تھے، ماننے والے جو ہوتے. تو وہ جو ہے انہوں نے، ہمارے والد صاحب نے لڑکوں کی طرف سے رشتے ڈالے جاتے ہیں، لیکن الٹا وہ کیا، سیدھا بات. ہمارے سیدھے سادے وہ تھے بالکل، دو سمپل لیونگ ہائر تھنکنگ کا ان کا مزاج تھا. تو انہوں نے بلایا ولو ان کو، ہاں ان کو زکیہ نام تھا، کہ زکیو کہتے تھے انہیں محبت سے. زکیو کا رشتہ میں ظفر علی سے کروں. ظفر بھائی انجینئر تھے، یہاں پر دلی میں انجینئر ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری بھی لڑکی ہے صادقہ. تو وہ بھائی جان ہمارے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سلیم سے تم ان کی کر دو، میں ان کی کر دوں گا. میں نے کہا میں پوچھ لوں. ابا نے کہا کہ اچھا میں پوچھ لوں سلیم سے، اگر وہ تیار ہو جائے. تو انہوں نے بھائی جان سے بات کی، بھائی جان کہنے لگے نہیں میں ابھی شادی نہیں کرتا، کسی طرح اشارے کنائے سے کہ ان کے ہاں نہیں کروں گا میں، مطلب منع کر دیا. تو ابا نے کہا کہ بیٹا تو منع کرتا ہے، کہ میں بھی اپنے بیٹے سے پوچھ لوں. اب منع کر دیا تھا. تو آج کی دور ہوتا ہم لوگ کے بنی اسرائیلی ذہن کے لوگ ہیں ہم، آج کل تو یہ ہو گیا ہے، اگر ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن کیسے مخلص لوگ تھے. انہوں نے کہا میں بھی اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، کہ ہاں پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے کر دو. تو ادھر سے منع ہونے کے باوجود شادی ہو گئی. کسی پتہ نہیں لگا کہ سسرال ہے، کچھ نہیں ہو سکا. اب دوبارہ ایسا ہوا کہ یہ جو ہے وہ عبداللہ، حافظ عبداللہ بیچارے ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان سے جو ہے انہوں نے عبد الولی نے رشتہ کیا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کا رشتہ رمیزہ سے ہو جائے. رانی کی نیکی بھی بہت زیادہ مشہور تھی وہاں پر. تو حافظ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی 1-2 بھائی حلیم وغیرہ ان کے تھے، تو آپس میں کچھ چلی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، میں یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں عبداللہ سے تو نہیں، عبد الرحمن سے کر لو. یہ عبد الرحمن ماشاءاللہ کہتے تھے لوگ یہ بچپن سے پیدائشی ولی
ہمارے گاؤں میں مشہور تھے کہ یہ تو پیدائشی ولی ہیں، یقیناً بہت نیک اور بہت اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاح، بالکل بے ضرر انسان ہے، اس ٹائپ کے رہے ہیں بیچارے. تو انہوں نے کہا ان سے شادی کر لو. تو ان کو اچھا میں کر لوں. ہاں ٹھیک ہے ان سے کر دو. یعنی بڑے سے منع کر دیا پھر چھوٹے سے کر دی. اور حافظ عبداللہ دیکھیے یہ بات کیسے شریف لوگ ماننے والے، خاندانی شرافت ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں تو ہمارے بہنوں ہی ہیں، اور اللہ کی شکر ہے بیٹوں ہمارے یہاں اللہ کی شکر ہے بہنوئیوں کے ساتھ ایسا نہیں رہا کبھی، بھائیوں کی طرح بن گئے بالکل، اور نہ کبھی بھی دامادی وغیرہ کا ذرہ برابر وہی نہیں ہو سکا، بلکہ ہمارے والدین اور گھر والوں کو ہمارے جو بہنوں ہی ہیں ان پر زیادہ بات کرنے اور کام کی اور کوئی بھی خدمت لینے میں تکلف نہیں ہے نسبتاً بھائیوں کے. اتنا بھائیوں سے کوئی بات کہنے میں وہ کریں گے، بہنوئیوں سے یہ حال ہو گیا، ہم لوگوں کا سب کا یہ حال رہا ہے. لیکن حافظ عبداللہ تو بہنوں ہی نہیں ہے، لیکن باوجود یہ کہ رشتے سے منع کر دیا تھا، وہ ہمارے گھر سے حافظ عبداللہ کا تعلق ان دونوں بھائیوں سے زیادہ محبت کا ہے. وہ بھی کوئی بات ان کا دل نہ چاہ رہا ہو اور میں نے کہہ دیا تو دل چاہنے لگے گا، یا ہمارے گھر سے کسی نے کہہ دیا، ایسا حال ہے ان کا. یہ بھی ان کی حالی ظرفی ہے. تو یہ صحابہ کا مزاج بھی تھا، سیدھے سادے لوگ تھے بالکل. اب زمین میں وہ گر گیا لقمہ تو اٹھا کے کھا لیا، ہاتھ میں جو ہے کھانے کی چیز گنائی ہے تو پاؤں سے دھو دی، پاؤں سے خشک کر لی. یہ اتنی سادگی عامی زندگی بالکل رہتی تھی، لیکن رہن سہن ماننے کا جذبہ تھا، اپنی بڑائی نہیں تھی دل میں. ان میں بنی اسرائیل میں بڑائی تھی تو دوسرے کی تحقیر بھی آئی، اس کی وجہ سے کجی آ گئی ان کی طبیعت میں. تو یہ قرآن مجید نے واقعات بیان کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ ہم وہ چیزیں، وہ راستے، وہ جو ہے ایسے غلط طریقے کو اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے، پکڑ آئے اور اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں. یہ بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کو بھی تمام چیزیں وہ یاد دلائی گئی ہیں کہ تم نے پہلے بھی یہ کر کے سزا بھگت چکے ہو، نقصان اٹھا چکے ہو، اب اگر دوبارہ کرو گے تو دوبارہ تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کے اس مضامین سے ہم لوگ دعوتی فائدہ اٹھائیں، اور جو قرآن نے جو نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے دعوت کا اسلوب اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی جو ہے وہی اسلوب سمجھنے کی، اس کا ذوق اور اس کا وجدان حاصل کر کے اس کے مطابق دعوت دینے کی توفیق نصیب ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.